190ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب شہزادی حسن مریم نے علاؤالدین کو بتایا کہ تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور خدا نے اس خائن کا پردہ فاش کر دیا ہے اور اس نے ہی وہ نگ اس تھیلے میں ڈلوایا تھا اور اس نے ہی کپتان کو اسے لانے کے لیے بھیجا تھا، تو شہزادی حسن مریم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے علاؤالدین کو بتایا کہ میں نے ہی کپتان کو تجھے اور اس نگ کو لانے کے لیے بھیجا تھا اور میں نے اسے 100 تھیلیاں دیناروں کی دیں اور اسے تاجر کے بھیس میں بھیجا، حالانکہ وہ کپتان ہے، اور جب 40 قیدیوں کے قتل ہونے کے بعد تو قتل کے لیے پیش کیا گیا تو میں نے ہی اس بڑھیا کو تیرے پاس بھیجا تھا۔ علاؤالدین نے کہا کہ تیری ساری نیکیوں اور بھلائیوں کا بدلہ خدا اچھا دے۔ اس کے بعد حسن مریم نے علاؤالدین کے ہاتھ پر اپنا ایمان تازہ کیا اور اس کو شہزادی کی راست گوئی کا یقین آ گیا، تو اس نے پوچھا کہ اس نگ میں کیا کرامتیں ہیں اور وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ نگ ایک جادو کے ذخیرے میں سے ملا ہے اور اس میں 5 کرامتیں ہیں جن سے ہم ضرورت کے وقت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میری دادی، میرے باپ کی ماں، جادوگرنی تھی جو غیب کی باتیں بتاتی اور پوشیدہ خزانوں کا پتہ لگا لیتی تھی۔ وہ نگ اس کے ہاتھ لگا تھا۔ جب میں 14 سال کی تھی تو میں نے انجیل اور دوسری الہامی کتابیں پڑھیں اور چاروں کتابوں توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں جب آخری نبی کا نام پایا تو میں ان پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ خدا کے سوا دوسرے کی پرستش نہ واجب ہے اور یہ کہ پروردگار اسلام کے سوا اور کسی مذہب سے خوش نہیں۔ جب میری دادی عمر کے آخری مرحلے پر پہنچی تو اس نے وہ نگ مجھے دے دیا اور اس کی 5 کرامتیں مجھے سکھا دیں۔ میری دادی کے مرنے سے پہلے میرے باپ نے کہا کہ رمل کا ذائچہ بنا اور بتا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے اور میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تو ایک قیدی کے ہاتھ سے قتل ہوگا جو اسکندریہ سے آئے گا۔ اس پر میرے باپ نے قسم کھائی کہ میں وہاں کے تمام قیدیوں کو قتل کر دوں گا۔ یہی اس نے کپتان سے بیان کیا اور کہا کہ تو مسلمانوں کے جہازوں پر ضرور حملہ کیجیو اور انہیں گرفتار کیجیو، اور جو کوئی اسکندریہ کا ہو اسے قتل کر دیجیو یا میرے پاس لے آئیو۔ کپتان نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اتنے لوگ قتل کر چکا ہے جتنے اس کے سر پر بال ہیں۔ اس کے بعد جب میری دادی کا انتقال ہو گیا تو میں نے رمل کے ذریعے سے دریافت کیا کہ میں کس کے ساتھ شادی کروں گی۔ جواب یہ آیا کہ میں ایک ایسے شخص سے شادی کروں گی جس کا نام معتمد اور امین علاؤالدین ابو شامات ہوگا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں برابر انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ زمانے نے مجھے تجھ سے ملا دیا۔ جب علاؤالدین نے تمام واقعات پر غور کیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ تقدیر نے اس کی قسمت میں یہ تمام باتیں لکھ دی ہیں، تو اس نے اپنا سر تقدیر کے فیصلے پر جھکا دیا اور اس سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے وطن واپس جاؤں۔ شہزادی بولی، اگر یہی تیرا حکم ہے تو اٹھ اور میرے ساتھ چل۔ اس نے اسے لے جا کر ایک کمرے میں چھپا دیا جو محل کے اندر تھا اور خود اپنے باپ کے پاس گئی۔ باپ نے کہا کہ اے بیٹی، آج مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، بیٹھ جا کہ ہم دونوں شراب پئیں۔ شہزادی بیٹھ گئی اور اس نے مے نوشی کا سامان منگوایا اور جام بھر بھر کر باپ کو پلانے لگی حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہونے لگا۔ پھر اس نے ایک جام میں بھنگ ملا دی جسے وہ پیتے ہی غافل ہو کر گر پڑا۔ اب اس نے کمرے میں جا کر علاؤالدین کو نکالا اور کہنے لگی کہ اٹھ اور چل کر دیکھ کہ تیرا دشمن نشے میں مغلوب ہو چکا ہے۔ علاؤالدین بادشاہ کے پاس گیا تو اسے نشے میں چور پایا۔ اب اس نے اس کے ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے پھیر کر خوب زور سے باندھ دیے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر بھنگ کا توڑ پلایا تو اسے ہوش آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی اور علاؤالدین اس کے سینے پر سوار ہیں۔ کہنے لگا، اے بیٹی، تو اور میرے ساتھ یہ حرکت؟ اس نے جواب دیا کہ اگر مجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہے تو مسلمان ہو جا۔ میں مسلمان ہوں، حق ظاہر ہو چکا ہے۔
جس کی میں نے پیروی کی ہے اور باطل سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ میں اس خدا کی فرما بردار ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور میں دنیا اور آخرت کے بارے میں اسلام کے سوا تمام مذہبوں سے بیزار ہوں۔ اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تیری جگہ میرے سر آنکھوں پر، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گی، کیونکہ تیرے زندہ سے تیرا مر جانا بہتر ہے۔ اس کے بعد علاؤ الدین نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ انکار کرتا رہا اور اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ اس لیے علاؤ الدین نے اپنا خنجر کھینچ کر اس کی گردن الگ کر دی اور سارے واقعات ایک کاغذ پر لکھ کر کاغذ اس کے ماتھے پر رکھ دیا، اور جو چیزیں ہلکی اور قیمتی تھیں انہیں لے کر دونوں محل سے نکلے اور گرجا میں آ کر نگ نکالا اور اپنا ہاتھ اس طرف جدھر تخت بنا ہوا تھا رگڑا۔ فوراً ایک تخت موجود ہوا۔ شہزادی، علاؤ الدین اور اس کی بیوی زبیدہ اودیا تینوں اس تخت پر بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کہا کہ اے تخت، میں تجھے ان اسماء طلسمات اور جادو کا واسطہ دیتی ہوں جو اس نگ پر کندہ ہیں کہ تو ہمیں لے کر اڑ۔ تخت انہیں لے کر بلند ہوا اور اڑ کر ایک وادی میں پہنچا جہاں بالکل سبزہ نہ تھا۔ اب اس نے نگ کے باقی 4 رخ اوپر کی طرف کیے اور تخت والا رخ نیچے کی طرف، وہ زمین پر اتر آیا۔ پھر شہزادی نے نگ کا وہ رخ پھیرا جس پر شامیانے بنے ہوئے تھے اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس وادی میں شامیانہ لگ جائے، تو فوراً شامیانہ لگ گیا اور وہ اس کے اندر جا بیٹھے۔ یہ وادی بنجر تھی، نہ اس میں سبزہ تھا نہ پانی۔ شہزادی نے پھر 4 رخ اوپر کر کے کہا کہ خدا کے ناموں کی بدولت اس جگہ درخت اگائیں، اور ایک دریا بہنے لگے۔ پلک جھپکتے درخت اگائے اور صاف و شفاف پانی کا دریا لہریں مارنے لگا۔ اب اس نے باقی 3 رخوں کو الٹ پلٹ کر اوپر کی طرف کیا جس پر دسترخوان بنا ہوا تھا، اور کہنے لگی کہ خدا کے ناموں کی برکت سے دسترخوان بچ جائے۔ آنن فانن دسترخوان بچ گیا جس پر بہتر بہتر کھانے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھایا پیا، مزے لیے اور خوش ہوئے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔